السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج اس نشست میں میری گفتگو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی سیرت پہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بہت سے مسائل کو جان لینے اور بہت سے علم کو حاصل کر لینے والا شخص علم والا نہیں ہے جب تک کہ اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ شخص ہے جو خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں، من لم یخشی فلیس بعالم، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عالم ہے جو اس سے ڈرے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ڈرنے ہی والے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنے والے علماؤں کے سردار تھے۔ آپ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لو کان العلم بالثریا لتناولہ الناس من ابناء الفارس، کہ اگر علم ثریا کے پاس ہو تو فارس کے کچھ لوگ اس کو ضرور حاصل کر لیں گے۔ علامہ حافظ جلال الدین سیوطی اور دیگر محدثین اکرام نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس فرمان گرامی کے اولین مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، کیونکہ آپ فارسی النسب تھے۔ علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، کیونکہ آپ اہل فارس میں تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے رتبے کو نہ پہچاننا بلکہ اس کے شاگردوں کے مرتبے تک بھی رسائی کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ کی پیدائش کے متعلق یہ کتابوں میں مرقوم ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے اور کنیت ابو حنیفہ ہے، اور والد کا نام ثابت ہے اور دادا کا نام زوتی ہے، جو ایران کے رہنے والے تھے۔ اور ایران میں جب اسلام کی اشاعت ہوئی تو آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام مشرف ہونے کے بعد آپ جو ہے ہجرت کر کے کوفہ تشریف لائے، اور کوفہ میں جب آپ کے فرزند یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد گرامی پیدا ہوئے حضرت ثابت، تو آپ اپنے اس فرزند کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے دعائیں کی، اور اس دعا کے صدقے میں اور اس دعا کی برکت سے آپ کے گھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی۔ آپ تابعی ہیں، یعنی آپ نے صحابی کو دیکھا ہے، صحابی سے ملاقات کی ہے، اور صحابی سے ملاقات کرنے والے اور صحابی کو دیکھنے والے فرد کو تابعی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے۔ علامہ ابن حجر مکی نے اس کی تصریح کی کہ آپ 8 صحابہ کرام سے ملاقات کیے ہیں، اور آپ نے 8 صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک کی کئی بار آپ نے زیارت فرمائی، اور صحابی رسول عامر بن واصلہ اور حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کی زیارت کی۔ بعض علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے تقریباً 26 صحابہ کرام کی زیارت فرمائی ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ تابعی ہیں۔ اور آپ کی تعلیم کا معاملہ یہ ہے
کہ آپ کے خاندان اور اہل خاندان یہ سب کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، آپ نے جو ہے کپڑے کی تجارت کرتے کرتے ہی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے علم دین حاصل فرمائی، اور علم دین میں یہ مقام حاصل کیا کہ آپ مجتہد اول ہوئے، آپ اجتہاد کے اس مقام پہ پہنچے کہ آپ امام اعظم ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، اور فقہ کی بنیاد اس انداز میں ڈالی کہ یقیناً تمام فقیہ اور تمام مجتہد آپ کی فقاہت اور ذہانت کے جو ہے محتاج ہیں، اور آپ کی اتباع اور پیروی کرنے میں اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جیسا کہ حضرت امام العارفین حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے مبارک پر سویا ہوا تھا کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ مکہ مکرمہ کے باب بنو شیبہ سے تشریف لا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے ایک بوڑھے شخص کو اپنی گود میں اٹھائے ہوا ہے، جس طرح بچوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو میں نے دوڑ کر آپ کی قدم بوسی کی، اور میں حیران تھا کہ یہ بوڑھے شخص کون ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، یہ تمہارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا مقام بہت بڑا اعلیٰ تھا، جیسا کہ حضرت عارف معاذ الرازی نے خواب کے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ میں کہاں تلاش کروں آپ کو یا رسول اللہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کے علم کے پاس مجھے تلاش کرو۔ تو یقیناً آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ کئی علماء نے آپ کے عابد، زاہد، صائم النہار، قائم اللیل ہونے کا اقرار کیا ہے، جیسا کہ ابو بکر خطیب بغدادی، علامہ ابن کثیر، قطب الاقطاب امام شعرانی نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ سبحان اللہ! جس مقام پر آپ کا انتقال ہوا وہاں آپ نے 7000 مرتبہ قرآن مقدس ختم فرمایا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کتنے بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، آپ جو ہے ایک محدث ہیں، مجدد ہیں، مفکر ہیں، مفسر ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ عابد و زاہد بھی ہیں، اور آپ کے تعلق سے آپ کریم الطبع اور خلیق تھے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نہایت متواضع اور کریم الطبع اور خلیق تھے کہ آپ نے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جو بڑا رنگین مزاج تھا، چند افراد کو بلا کر جو ہے نا رات تمام اپنی محفلیں جماتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ڈسٹرب ہوا کرتا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی شکایت نہ کی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کی طرف سے سپاہی آئے اور اسے گرفتار کر کے لے گئے، لیکن پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اس بادشاہ کے قید خانے سے چھڑانے کے لیے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو ہے علم کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ نے فقہ اسلامی کی وہ بنیاد ڈالی کہ آج اسی فقہ کی بنیاد پر ہم جو ہے قرآن اور احادیث کے مسائل کو، قرآن و احادیث سے اچھی طریقے سے مسائل نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کا کہ آپ کا دہریہ سے مناظرہ ہوا، کہ دہریہ اسے کہتے ہیں جو خدا کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس دہریہ سے کہا کہ سمندر میں ایک کشتی ہے جس پہ ساز و سامان ہے، اور اس پہ جو ہے کشتی چلانے والا ملاح بھی نہیں ہے، اور وہ کشتی خود بخود چلتی جا رہی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس دہریہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ سنو، جب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بغیر ملاح کے کشتی نہیں چل سکتی ہے، تو اختلاف الاحوال، تغیر امور اور وسعت اطراف و اجانب و تخالف اکناف و آفاق کے باوجود یہ اتنی بڑی دنیا بغیر کسی کے چلانے سے، بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی محافظ کے کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو آپ کی اس گفتگو کا معاملہ یہ ہوا، اس گفتگو کو سن کر تمام دہریے جو آپ سے مناظرہ کرنے آئے تھے تائب ہوئے اور جو ہے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ تو یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ آپ عابد و زاہد کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے۔ آپ کے وفات کے تعلق سے جو تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ کو منصب قضا پیش کی۔
تو آپ نے قبول نہیں کیا، تو بادشاہ نے زیادہ اصرار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دریائے فرات میں ڈبو دیا جائے، لیکن مجھے یہ عہدہ اور یہ جو ہے قضا پیش نہ کیا جائے، یہ منصب نہ دیا جائے، یہ منصب قبول نہیں کرنے والا ہوں۔ تو آپ پر بہت ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو قید و بند کر دیا گیا، آپ کو روزانہ کوڑے لگائے جاتے تھے، آپ کو اذیتیں دی جاتی تھی، آپ کو مصیبتیں دی جاتی تھی، اور وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس کے ظلم کی کثرت سے آپ جیل میں ہی، قید خانے میں ہی انتقال فرما گئے، وفات پا گئے، جیسا کہ آپ کی عمر 70 سال کی تھی، اور آپ جو ہے 150 ہجری میں بحالت سجدہ دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کے جنازہ میں پورا بغداد امڑ آیا، تقریباً 50,000 لوگ آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور آپ کا مزار پرانوار مبارک مزار بغداد میں مرجع خلائق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔